اہم سوال یہ ہے کہ اب چین امریکہ کے افغانستان سے اس انخلا کو کس طرح اور کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے۔ کیا امریکہ چین کے لیے اب ایک خطرہ بن جائے گا، یا چین افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر کر کے ان ممالک میں سرمایہ کاری سے اور زیادہ پاورفل ہو جائے گا؟ تو آئیے ان تمام سوالات کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امریکہ افغانستان سے تو جیسے تیسے کر کے نکل گیا، مگر دنیا اس انخلا کو مختلف نام دے رہی ہے۔ مثلا امریکن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ اس کو اپنی جیو پولیٹیکل سکسیس کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ افغانستان جیسے خطے میں اربوں ڈالرز کا نقصان کرنے کے باوجود وہ یہاں کچھ حاصل نہیں کر پائے، کیونکہ 16 اگست کو جو بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس میں صاف کہا تھا کہ روس اور چائنا تو چاہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں ہی پھنسا رہے، لیکن امریکہ کے روایتی حریف چائنا نے امریکہ کی انخلا کے نتیجے میں شکست کو امریکہ کی طاقت کا غرور اور لاپرواہ جارحیت کا بہترین سبق قرار دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے ریسنٹلی آسٹریلیا اور برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کا نام آکس رکھا گیا ہے۔ اس آکس نامی معاہدے کے ذریعے آسٹریلیا کو پہلی دفعہ امریکہ نیوکلیئر سب میرین دے گا۔ یاد رکھیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کو بغیر کسی پرسنل انٹرسٹ کے کوئی بھی ٹیکنالوجی شیئر نہیں کرتا۔ چائنا کے پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ نہ صرف دفاعی ہتھیار شیئر کر رہا ہے، بلکہ چائنا کے اب تک کے سب سے بڑے گلوبل پروجیکٹ ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں وہ خاص کر G7 ممالک کے ساتھ مل کر اپنا پروجیکٹ لانچ کر چکا ہے، جس کا نام انہوں نے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ رکھا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار چائنا جیسے ملک نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ٹکر دی ہے، اور اس وجہ سے امریکہ اپنی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک سے شیئر کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ چین نے بھرپور انداز میں اس آکس نامی معاہدے کی مخالفت تو کی ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے افغانستان سے انخلا نے چائنا کو بھی اس کشمکش میں ڈال دیا ہے کہ اب امریکہ سے معاشی اور ملٹری لیول پر کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ چین خوب جانتا ہے کہ امریکہ کی اب ساری توجہ ایشیا اور یورپ میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے پر ہوگی۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کے مطابق امریکہ کو لگتا ہے کہ چائنا بجائے وہاں سرمایہ کاری کرنے کے افغانستان کا مسئلہ اسے گلے میں پڑ سکتا ہے۔ دراصل چائنا کا مقابلہ کرنے میں اسے مشکل تو پیش آ رہی ہے، لیکن چائنا اس معاملے میں غیر یقینی کا شکار ہے، اور رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا نخواستہ طالبان حکومت کی وجہ سے اگر خطے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے تو چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ اور خاص طور پر سی پیک جیسے پروجیکٹس کو بری طرح نقصان پہنچ سکتا ہے، جس میں خصوصاً چین کو افغانستان کے ہمسایہ ممالک مثلاً پاکستان، تاجکستان اور قازقستان میں بہت زیادہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ مثال کے طور پر 4 مہینے پہلے پاکستان میں شمالی KPK میں چینی ملازمین کی بس پر حملہ ہوا، جس میں 9 چینی سمیت 12 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، اور خبر کے مطابق یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان حملہ آوروں کو ان لوگوں سے جوڑا جا رہا ہے جو افغانستان میں بیٹھ کر اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اسے ان سب خدشات کا فائدہ امریکہ کو ڈائریکٹ ہونے والا ہے، کیونکہ رپورٹ کے مطابق امریکہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے کر اپنی تمام تر جیو پولیٹیکل توجہ چائنا اور روس پر لگا دے گا، کیونکہ ان دونوں ممالک کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہیں۔ یہ ممالک آپس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے علاوہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سمیت ملٹری سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ امریکہ کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ روس اور چائنا ٹیکنالوجی اور فوجی صلاحیت سے مالا مال ہیں، اور امریکہ کے پاس روس اور چائنا جیسے حریفوں سے 2 مختلف محاذوں پر لڑنے کے لیے وہ فوجی صلاحیت نہیں ہے۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح روس کو اپنا اتحادی بنائے، جس کے لیے وہ بار بار روس کو باور کروا رہا ہے کہ چین نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ روس کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر کے مطابق روس کو امریکہ نے کچھ حد تک راضی بھی کر لیا ہے۔ امریکہ روس کو دراصل ڈرانا چاہتا ہے کہ وہ روس کو سائیڈ پر رکھ کر اکیلے چائنا سے مقابلہ کر سکے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ روس ایسا کبھی نہیں چاہے گا، کیونکہ سالمیت اور وقار نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روس جیسی سپر پاور اس جیو پولیٹیکل وار میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسے وقت میں یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جب روس اور چین ملٹری اور معاشی لیول پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، کیونکہ حال ہی میں جنیوا روانہ ہونے سے پہلے روسی صدر ولیڈیمر پوٹن نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چین ان کا سب سے اچھا دوست ہے، اچھا دوست رہے گا، کیونکہ چین نے نہ تو امریکہ کی طرح ہمیں دشمن قرار دیا ہے اور نہ ہی کبھی سائبر حملوں کا الزام لگایا ہے، کیونکہ امریکہ روس پہ اس پیش رفت سے پہلے کئی بار سائبر حملوں کا الزام لگا چکا ہے۔ چائنا روس تعلقات کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ نہ صرف روس بلکہ چائنا بھی بہت سے جنگی ایئر کرافٹ اور بہت سارا دفاعی سامان روس سے امپورٹ کرتا ہے، اور حال ہی میں 28 جون 2021 کو چائنا اور روس نے ایک فرینڈشپ معاہدہ کیا ہے جس کا نام
سائنو رشین ٹریٹی آف فرینڈشپ رکھا گیا ہے۔ چائنا کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ G7 اور دوسرے تمام تر مغربی ممالک چائنا پر بڑے پیمانے پر انحصار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر صرف ایک جرمنی کی بات کی جائے تو وہ چائنا سے تقریباً $130 بلین کی امپورٹس کرتا ہے سالانہ۔ ایک سروے کے مطابق اگر آج جرمنی چائنا سے اپنی تجارت ختم کرنے کا کہے تو چائنا کو چھوڑتے چھوڑتے اسے 5 سال لگ جائیں گے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی سب سے بڑی وجہ چین کا پڑوسی ملک تائیوان ہے، جس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ تائیوان چائنا کا ہی حصہ ہے، اور تائیوان کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ جو کھل کر چائنا کی مخالفت کر رہا ہے اور تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مغربی ملک یوکرین کے بارڈر کا مسئلہ ہے، جو کہ امریکہ کا اتحادی بھی ہے، اور روس کی یوکرین کے ساتھ کشیدگی واضح ہے۔ 2014 میں روس نے یوکرین کے کچھ حصے پر قبضہ بھی کر لیا تھا اور مزید فوج کشی کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہی وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان سے نکلنا پڑا تاکہ وہ چین جیسی سپر پاور کا مقابلہ کر سکے۔ ماہرین کے مطابق اگلے 6 ماہ سے 1 سال کے اندر یہ واضح ہو جائے گا کہ روس کس سائڈ پہ رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے دوستو۔ آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔